بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اور اب میں دعوت دے رہا ہوں شہزاد لیاقت صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ کریں. جناب شہزاد لیاقت صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نرم تیرے محیط میں ہوا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ
تک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل گیا وہ جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب بدیاب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا اور حضرت علامہ اقبال کا کلام انہوں نے ہمیں پیش کیا. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستاں اور بھی ہیں. یہ وہ شعر ہے جس کے پرچم کے سائے تلے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی پنپ رہی ہے. میں آپ کا میزبان زاہد شمسی انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے اس پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم اس دور کے عظیم استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب کی شاگردی کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تھوڑا سا تعارف انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا. ہم اب 10ویں سال میں داخل ہو گئے ہیں کہ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا وجود آپ کے سامنے ہے. میں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی، اس کی تمام مینجمنٹ ٹیم، اس کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس کلاس میں آپ نے اپنا نام شامل کر کے ہمیں اعزاز بخشا ہے، اور ہم سب ایک ہی کاروان کے ساتھ جو ہے ہم سفر ہیں. انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی نے ماضی میں سیمینارز کروائے ہیں، کانفرنسز ہوئی ہیں، اسٹڈی سرکل کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی ورکشاپس جو ہیں وہ ان کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کورسز کا جو سلسلہ بانگ درا کا ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں، یہ 5 سال سے منقطع تھا. 2013 میں ہم نے جو لاسٹ ہے وہ اس سلسلے کا جو آخری لیکچر تھا وہ ہوا تھا،
اور 5 سال کے وقفے کے بعد آج اس عہد کے ساتھ ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ آج کے دن سے آنے والے تمام وقتوں میں انشاءاللہ العزیز ہم حضرت علامہ اقبال کے جتنے بھی افکار ہیں، جتنی ان کی کتابیں ہیں، ان سب پر ہم یہ کورسز ہم کریں گے۔ بنیادی طور پر انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا آغاز اس لیے کیا گیا تھا کہ حضرت علامہ اقبال کے افکار کو آسان اور سلیس انداز میں عوام الناس تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ عوام الناس کی امانت ہے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ تھا جس کے تحت انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا قیام ہوا، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2013 کے بعد اب یہ جو سلسلہ ہم نے دوبارہ سے شروع کیا ہے، یہ ایسی ہی بات ہے کہ حضرت علامہ اقبال کے افکار جو ہیں وہ ایک وسیع سمندر ہے، ان کا علم اور ان کی فکر جو ہے وہ ایک بہت ہی وسعت رکھتی ہے، اور ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کی شکل میں اس عظیم سمندر کا حصہ بننے کے لیے اس کی طرف رواں دواں رہیں، اور اگر ہم ایک قطرہ بن کر بھی اس سمندر میں سما جائیں گے تو یقینی طور پر ہمیں یہ فخر ہوگا کہ ہم اس عظیم سمندر کا ایک حصہ ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے پروگرام جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور کتنے سلسلہ ہے، سفر کہاں سے کہاں چلتا ہوا آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اس مقام پر یہ کہنا ضروری ہے کہ جو رجسٹریشن فیس ہم نے رکھی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ بہت نامینل ہے، اتنے عظیم لیکچرز کے لیے بہت نامینل اس لیے بھی ہے کہ ہم نے اس پوری کی پوری جو آپ سے رقوم ہم نے لی ہیں وہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہے۔ ہم نے اس امانت کو میٹیریل کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، آپ کو جو وقت دیا ہے، جو انٹرٹینمنٹ ساتھ ساتھ ہوگی، اس شکل میں امید ہے کہ ہم آپ کو لوٹا کر اپنے فرض سے عہدہ برا ہوں۔ تو اس میں سے کوئی جو ہے نا، ہم نے اس کو نان پروفٹیبل رکھا ہے، بہت مائنیوٹلی کیلکولیٹ کر کے ہم یہ رقم نکالی کہ اس میں ہم اس کو ایون کر سکیں گے۔ تو آپ سب کو مبارک ہو کہ آج کے اس لیکچر میں ہم سب ایک دوسرے کے ہم رکاب ہیں۔ اقبال کا ترانہ باغے ذرا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیماں پھر کارواں ہمارا۔ لیجیے پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ مجھے کچھ ذرا تفصیلی بات چیت میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے کروں اقبال کی اہمیت اور ان کی عصری ضرورت اور افادیت اور ان کی فکر کے مختلف پہلوؤں پر، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ہم ساتھ ساتھ آئندہ جاری رکھیں گے۔ مختصراً کچھ آپ سے گفتگو کر کے پھر ہم براہ راست اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں وہ شخصیات بہت ہی اہم ہیں ہمارے لیے، اور بہت غیر معمولی نوعیت کی شخصیات ہیں، جنہیں ہم تہذیبی شخصیت قرار دیتے ہیں۔ تہذیبی شخصیت ایک بہت ہی بڑا لفظ ہے اور بہت جامع لفظ ہے۔ اس میں اس شخصیت کی علمی حیثیت بھی ہے، اور اس کی علمی خدمات بھی ہیں، اس کی عملی کاوشیں بھی ہیں، اور فکر انسانی کو شاداب کرنے کے لیے اور روح انسانی کو زرخیز تر بنانے کے لیے اس کی پوری زندگی میں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، اس کے انسانیت پر اور معاشرے پر بہت گہرے اور دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسی کسی شخصیت کو ہم اپنی تہذیبی شخصیت کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت حسن اتفاق ہے کہ عالم اسلام میں تہذیبی شخصیات کی کثرت ہے۔ ہم اس سلسلے میں کبھی قحط الرجال کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔ جلال الدین رومی، پوری دنیا میں ان کا نام گونجتا ہے، اور ان سے لوگ آج تک فیض حاصل کر رہے ہیں، رہنمائی لے رہے ہیں ان کی تصانیف سے، ان کے کلام سے۔ ایسا ہی فارسی کے پس منظر میں ایک اور نام ہے سعدی شیرازی، جو حکمت کا استعارہ ہیں اور جن کی تصانیف نے مختلف زمانوں میں مختلف سرزمینوں پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ خود جنوبی ایشیا پر سعدی کا یہ میرے احساسات و جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ چھوٹے موٹے نقائص جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ پہلا دن ہے تو یہ یقیناً اس میں کمی ہوگی اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں اردو میں
اچھا، تہذیبی شخصیت کی ایک مقناطیسیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہم اس کو بہت زیادہ نہ بھی جانتے ہوں تو اس کے ارد گرد محبت کا ایک حالہ بنا ہوا ہوتا ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے، ہم اس میں ایک کشش محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اردو کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں ایسی ایک عظیم الشان شخصیت ہیں میر تقی میر، جو غزل میں غیر معمولی شہرت ان کو ملی ہے اور ان کے فکر اور فن پر بہت زیادہ کام بھی ہوا، اور نو ڈاؤٹ کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی تہذیبی شخصیت قرار دیں۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم تہذیبی شخصیت جو بھی ہوتی ہے یا جو قرار پا جاتی ہے یا ہمارا عمومی ذوق اور عوام الناس کی محبت اسے تہذیبی شخصیت کے درجے پر فائز کرتی ہے، تو بالعموم ہم اس کی کمی اور کوتاہی سے بھی آنکھیں ہماری بند رہتی ہیں اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں اس کی تمام تر چھوٹی موٹی خامیوں کے باوجود، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا انسانیت کے لیے اور معاشرے کے لیے اور ہماری تہذیب کے لیے اور ہماری تاریخ کے لیے اس کا کردار اتنا غیر معمولی ہے کہ یہ معاملہ بہت چھوٹا سا ہے، اس کے شخصیت میں اگر کچھ عیوب و نقائص ہیں یا اس کی ڈیلیوری میں کچھ ہمیں مشکلات کا سامنا ہم کر رہے ہیں یا واٹس ایور۔ اب جس تہذیبی شخصیت کا میں نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے، اس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی اپنے اس نقطے کو، وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غالب جنہیں خود، یہ جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں انہیں خود علامہ اقبال نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور بڑی محبت سے یاد کیا ہے اور تہذیبی شخصیت ہی قرار دیا ہے انہیں۔ مرزا غالب اردو کے حوالے سے بھی اور فارسی کے حوالے سے بھی بہت اہم ہیں۔ وہ ایک مفکر شاعر ہیں اور فلسفی شاعر ہیں، اور علامہ اقبال نے اپنے فکر کی سطح پر اور فن کی سطح پر جن لوگوں سے روشنی حاصل کی ہے ان میں ایک نام مرزا غالب کا بھی ہے۔ اب مرزا غالب کو ہم نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، ان کا نام آتے ہی کوئی اہل علم ہے یا اہل ذوق ہے تو اس کے دل میں ایک محبت اور ایک کشش محسوس ہوگی اس شخصیت کے بارے میں۔ اب جتنے نام ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں ان سب کے بارے میں ہماری جو کیفیات ہیں ان سب کو اگر اکٹھا کر دیں تو اقبال کا نام لیتے ہی وہ تمام احساسات اور جذبات ہم میں سے ہر ایک کے اس شخصیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں جس کا نام علامہ اقبال ہے، ہم نے انہیں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ میرا نہیں خیال کہ آج کے زمانے میں کوئی ایک فرد واحد علامہ اقبال کی تمام تصانیف کو کما حق ہو سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا ہے یا اس کا ایون حق ادا کر سکتا ہے، کیونکہ فکر اقبال کو بہت اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معقول درجے کی عربی آتی ہو۔ فارسی قدیم اور جدید روایتوں کے ساتھ ہمیں بالکل یوں آتی ہو جیسے ہم میں سے پڑھے لکھے اچھے ذوق والے لوگوں کو اردو آتی ہے، اور ہم آگاہ ہوں اردو کے آغاز و ارتقاء سے اور اردو زبان کی لطافت اور نزاکت اور اس کے تمام فنی معیارات کے۔ اگلے مرحلے پر ہمیں بہت اچھا مطالعہ ہمارا ہو اور ہم اس میں لکھنے بولنے میں قدرت رکھتے ہوں انگریزی زبان میں۔ یہ تو ہوا محض لسانی سطح پر فکر اقبال کو سمجھنے کے لیے جو لوازم، جو بہت ضروری چیزیں ہمیں درکار ہیں، جن کے بغیر ہم اگر اس سفر پر نکلیں گے تو گویا اس کا طے ہے کہ ایک ناکامی کا سفر ہوگا اور کسی نوعیت کی کوئی بہت بہتر قسم کی ہماری آگاہی یا واقفیت یا ہم اس کی فکر کو سمجھنے میں کوئی نمایاں کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ اگلا مرحلہ ہے موضوعات کا۔ مذہب اسلام، دین اسلام، تمام آسمانی مذاہب، تمام وہ مذاہب جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم مذاہب ہیں، انسانی افکار نے ان کو جنم دیا ہے۔ تاریخ عالم اور تاریخ عالم میں تازہ ترین تحریکات جو عصر اقبال تک تھیں، مثلا مارکسزم، لینن، عصر اقبال میں یہ یوں تھے جیسے اب کل کے کچھ واقعات ہوں۔
یعنی 5 جنوری 2018 کے جو واقعات ہیں، اس پر میں عرض کروں گا کہ ایک بڑی شخصیت اور ایک شعور اور ذہن اور ضمیر اور فن کی سطح پر ایک جیتی جاگتی شخصیت اور ذمہ دار شخصیت کو کیا کردار ادا کرنا پڑتا ہے معاشروں کے لیے، میں عرض کر چکا تاریخ کے حوالے سے۔ اس کے بعد فکر اقبال کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نظام روحانیت سے آگاہ ہوں، علالخصوص نظام روحانیت اسلام، جس کا نام تصوف ہے، جسے عرفان بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اقبال کے ہاں نظم میں، نثر میں، اردو میں، فارسی میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں جب تک ہمیں مبادیات عرفان، ابتدائی چیزیں تصوف کی معلوم نہ ہوں۔ فلسفہ، اب یہ سارے الفاظ، یہ ساری زبانیں میں 5-7 منٹ میں کہہ چکا ہوں نا، لیکن ہم کسی ایک لفظ، کسی ایک زبان اور کسی ایک علم میں بھی مہارت حاصل کرنے لگیں تو ہمیں ایک عمر درکار ہے۔ تو یہ تہذیبی شخصیت میں ایک خداداد جوہر ہوتا ہے، جس کو آپ کرامت کہہ لیں، ایک حیران کن کیفیت کہ اس کے اندر موجود علوم و فنون کو 20-25 افراد کے علوم و فنون ہوتے ہیں، اور محض ان لوگوں کے علوم و فنون نہیں جنہوں نے ایک سند لی ہوئی ہے، محض ڈگری لے رکھی ہے، بلکہ وہ جو ان علوم و فنون میں مجتہدانہ نظر رکھتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، اس تجزیے کی روشنی میں نتائج نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ بنیادی ذرائع یا وہ بنیادی ریکوائرمنٹس جو ہم فکر اقبال کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے محدود علم ہے، ہمارے تجربات محدود ہیں، ہماری علمیت محدود ہے، اور ہم اپنی اپنی زندگیوں میں دیگر کاموں میں بھی مصروف ہیں۔ اس کے باوجود ہم اقبال سے اور اقبال کی فکر سے محبت کرتے ہیں، اور میں ابھی آپ سے عرض کروں گا کہ ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ اسی محبت کے اس تقاضے میں آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں، اور اگر آپ غور فرمائیں گے تو میں نے ابھی تک جو کچھ عرض کیا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ اس نقطے سے آپ کا ایک ربط براہ راست بن رہا ہے اقبال سے، یعنی ہم میں سے ہر فرد کو اقبال اپنا لگتا ہے، بھلے ہم اس کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، ہم نے ان کے خطبات سے استفادہ کیا ہے یا نہیں، ہم نے ان کے خط پڑھ رکھے ہیں یا نہیں، ان کی فارسی مثنویاں ہم جانتے ہیں یا نہیں، بال جبریل کی عظیم الشان اردو غزل سے ہم لطف لینے کے قابل ہیں یا نہیں، اقبال سے ہمیں محبت ہے، اور اقبال پر ہم کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرتے ہیں اور کسی نوعیت کا کمپرومائز بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ اعتراف کرنے کے باوجود کہ اقبال نہ نبی تھے، نہ پیغمبر تھے، نہ معصوم عن الخطا تھے، یقیناً ان کی شخصیت میں بھی کچھ عیب و ہنر ہوں گے، اور ان کی فکر میں بھی لازم نہیں ہے کہ ہر چیز وحی الہی کی طرح مستند ہو اور واجب الاطاعت ہو۔ اس کے باوجود ہم فکر اقبال کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک مورچے میں رہتے ہیں، اپنی اپنی سطح پر اور اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق۔ یہ معاملہ صرف یہ ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بعض صوفیاء کرام اپنی زندگی میں گمنام ہوتے ہیں اور اپنی وفات کے بعد بہت ہی مشہور اور معروف ہو جاتے ہیں، وہ باب شہرت اور باب مقبولیت بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی مسلسل محو حرکت رہتے ہیں اور محو عمل رہتے ہیں، اور انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا شہرت حاصل کرنے کا، وہ اپنے مشن پر چل رہے ہیں اور بے نیاز ہیں اس چیز سے کہ کوئی مقبولیت ہو رہی ہے، پذیرائی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، اس سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کا اجر محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ اور جب ظاہری طور پر ان کا باب زندگی کائنات میں بند ہو جاتا ہے تو ان کی روحانی زندگی کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
وہ ان کا ایک ظہور نو ہوتا ہے، ایک حیات تازہ ہوتی ہے جس کو ہم حیات جاوداں کہتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کوشش سے اور پلاننگ سے اور گروہ بندی سے حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی کسی گروہ بندی کے نتیجے میں آیا ہے یہاں اقبال کے لیے؟ ہرگز نہیں، میرا نہیں خیال۔ ہم میں سے کوئی آدمی بھی کسی دنیاوی منفعت کے لیے یہاں نہیں آیا ہے۔ جس چیز کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہی چیز مطلوب اور مقصود ہے، اسی کی اہمیت ہے جو اقبال کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ کسی آدمی کے مر جانے کے بعد ظاہری طور پر جس محبت سے اسے یاد رکھا جاتا ہے اور جتنی اس کی مقبولیت اور پذیرائی ہوتی ہے، ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس آدمی کے اخلاص کا کیا عالم تھا جس کا اسے یہ اجر مل رہا ہے اور یہ صلہ اسے مل رہا ہے۔ اقبال نے جو بھی زندگی گزاری اور جتنی ایکٹیویٹیز ان سے ممکن تھیں، علم میں، ادب میں، سماجیات میں، سیاسیات میں، میرا بالکل دیانتدارانہ یہ رائے ہے کہ اس کی بنیاد اخلاص پر تھی، خلوص پر تھی اور بے غرضی پر مبنی تھی، بے لوث تھیں وہ ساری خدمات جس کے صلے میں انہیں وہ محبت ملی، وہ پذیرائی ملی کہ آج جنوبی ایشیا میں سے اکثریت اور پوری دنیا میں بہت سارے لوگ انہیں اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے فکر سے، اپنے ضمیر سے بہت قریب محسوس کرتے ہیں اور ان کے نام سے جڑی ہوئی ایک محبت کو اپنے دل میں سانس لیتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ اقبال کی اہمیت ہے ہمارے لیے۔ بالعموم ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اقبال کی آج کل کے زمانے میں کیا ضرورت ہے ان کو پڑھنے کی اور ان کو سمجھنے کی، اس سے کیا ہمیں حاصل ہوگا؟ یہ دیکھیے کہ اقبال، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ایسے دانشور ہیں جو محض عالم دانشور نہیں ہیں، وہ ایک فلسفی دانشور ہیں، ایک صوفی دانشور ہیں، اور انہوں نے جن موضوعات پر گفتگو کی ہے وہ موضوعات انسانیت کو پہلے دن سے درپیش ہیں اور کائنات کی آخری گھڑی تک درپیش رہیں گے۔ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے، تقدیر کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور بحیثیت انسان میرا اس روئے زمین پر اور اس کائنات میں کیا کردار ہے۔ یہ سوالات اقبال کی شاعری میں بہت نمایاں ہو کر، بہت کھل کر سامنے آئے ہیں، اور یہ وہی سوالات ہیں جو اقبال سے پہلے بھی صدیوں زیر بحث رہے اور اقبال کے بعد بھی صدیوں زیر بحث رہیں گے۔ اچھا، جب تک انسان ہے، جب تک ان کے یہ سوالات ہیں، ریلیونس تو بنے گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی یہ چیزیں۔ ایک مفکر کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ اخبار نہیں ہوتا ہے، نیوز پیپر نہیں ہے کہ جس کی تاریخ بدل دی جائے تو وہ ہمارے لیے بیکار ہو جائے اور وہ محض عجائب گھر کی زینت رہے۔ اقبال زندگی کے مفکر ہیں۔ جب تک کرۂ ارض پر زندگی موجود ہے، جب تک لوگ سوچنے پر مجبور ہیں، جب تک لوگوں کو مطمئن کر دینے والے جوابات حاصل نہیں ہو رہے ہیں، فکر اقبال کی معنویت اور اس کی اہمیت اور افادیت موجود ہے۔ یہیں مجھے یہ عرض کر دینا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سوال جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، جو انسان کو روز ازل سے درپیش ہیں اور روز آخر تک درپیش رہیں گے، ان کے جوابات حاصل کرنے کے بالعموم دو ذرائع ہوتے ہیں۔ بلیور کے طور پر، یعنی کسی بھی مذہب یا کسی بھی فلسفے کو، کسی بھی نقطہ نظر پر ایمان لا دینے کے بعد ہم پابند ہوتے ہیں، یا اخلاقی طور پر ہمیں پابند ہونا چاہیے کہ ہم صرف جس پر ایمان لا چکے ہیں اس کی روشنی میں ان جوابات کا جائزہ لیں۔ جہاں جہاں رہنمائی ہمیں مل رہی ہے، ظاہری طور پر، واضح طور پر ہم پابند ہیں کہ ان کے وہی جوابات ہم ہمیشہ مشعل راہ بنائیں۔ جہاں مکمل طور پر رہنمائی نہیں مل رہی ہے، وہاں ہم اپنی تحقیق اور تجسس سے، البتہ انہی سورسز تک محدود رہ کر،
جوابات حاصل کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کسی بھی ٹیکسٹ کے یا کسی بھی وحی الہی کے یا دوسرے لفظوں میں کسی بھی دین کے پابند نہ ہوں اور اس کے ماننے والے نہ ہوں، اور محض اپنے عقل اور شعور کی روشنی میں ان سوالات تک پہنچنے کی کوشش کریں جو فلسفیوں کا عام ایک نقطہ نظر ہوتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں جب ہم ماننے والے بن جاتے ہیں تب بھی لازم نہیں ہے کہ ہمیں بالکل وضاحت سے ان تمام سوالوں کے دو ٹوک جوابات دے دیے جائیں یا مل جائیں، جیسے 2 اور 2 برابر ہے 4۔ لازم نہیں ہے ایسا۔ ہمیں ایک اطمینان ہوتا ہے اور ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اس ٹیکسٹ پر، وہ جو ریلیجس ٹیکسٹ ہے یا وہ کوئی آدمی ہے جسے ہم نے رہنما بنا لیا ہے کہ بھائی اس نے جو کہا ہے، جو بھی تعبیر زندگی کی اور ان سوالوں کے جو بھی جوابات یہ دے رہا ہے، یہ درست ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اصولاً اس پر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ ایمان راسخ یہی ہے کہ جب آپ ایمان کا اعلان کریں اور دل سے اس کی تصدیق کریں تو پھر کسی بھی نوعیت کے شک اور تذبذب میں نہ رہیں۔ تذبذب ہمیں شخصی طور پر کمزور کرتا ہے، اور ایک کمزور آدمی اپنی صلاحیتوں کا جب اظہار کر رہا ہوتا ہے تو وہ اتنی پاورفل نہیں ہوتا ہے اس کا اظہار، اور نتیجتاً اس کے نتائج بھی اتنے پاورفل نہیں نکلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی سراپا یقین ہے، اس کا بات کرنے کا انداز مختلف ہوگا، اس میں عجیب و غریب نوعیت کی ایک خود اعتمادی ہوگی، اور وہ جو بھی ایفرٹس کر رہا ہوگا آپ محسوس کریں گے کہ اس کی اس ایفرٹ میں ایک کوئی ایکسٹرا پار ہے، ایک ماورائی نوعیت کی قوت ہے۔ وہ ماورائی قوت ہمارے اندر ہوتی ہے جسے ہم قوت یقین کہتے ہیں، جو اقبال سے ہم جب گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے تو ہمیں احساس ہوگا، اقبال بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو ان تمام ذرائع سے ہمیں لازم نہیں ہے کہ ان سوالوں کے حتمی جواب، قطعی جواب، یقینی جواب، بالوضاحت جواب مل جائیں، اور یہی سفر انسانیت ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد کو فرض کر لیجئے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے ان تمام سوالوں کے جوابات مل گئے ہوتے تو اس وقت شاید فنون لطیفہ نہ ہوتے، اس وقت شاید فلسفہ نہ ہوتا۔ اردو کے ایک بہت خوبصورت شاعر کا شعر سنیے: پہیلی بجھارت، پہیلی زندہ ہے ابہام کے وسیلے سے، کسی کو یاد نہ رہتی جو حل ہوئی ہوتی۔ جو پہیلی ہم بوجھ لیتے ہیں اس میں ہمارے لیے کوئی کشش نہیں ہوتی۔ پہیلی کا حسن یہ ہے کہ ہم اپنی تمام کاوشوں سے اس کی مسٹری کو کھول نہ سکیں۔ جب تک اس کی مسٹری نہیں کھول رہی ہے ہمارے لیے اس میں کشش ہے۔ تو کائنات ایک بہت بڑی پہیلی ہے۔ انسان کو درپیش سوالات، بہت سنجیدہ سوالات ہیں اور بہت بڑے سوالات ہیں، اور یہ حکمت الہی میں قرار دوں گا کہ اس نے فکر انسانی کو ایک دائرے کی حد تک آزادی دی۔ کچھ چیزیں اس کے دائرے سے باہر رکھی ہیں، کیونکہ ساری چیزیں اگر فکر انسانی کے دائرے میں آ جاتی تو ہم بہت ہی بور قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ ساری کشش، وہ جو نامعلوم کی طرف ہماری ایک کشش ہے، وہ تبھی برقرار رہ سکتی ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں نہ معلوم ہوں۔ ہم میں سے اگر سب کو اپنے فیوچر کی ایک ایک چیز معلوم ہو تو ذرا تصور کریں زندگی کا۔ یہی وہ ابہام ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے، جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے، جس نے ہمیں ایک بھرپور زندگی گزارنے پر قائل کیا ہوا ہے۔ اب زندگی پر اور زندگی کے مسائل پر اور ان تمام سوالوں پر دنیا کی ہر زبان میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں فلسفیوں نے، شاعروں نے، صوفیوں نے ہر طرح سے گفتگویں کی ہیں۔ اردو ہی کے ایک شاعر کا ایک شعر سنیں، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ یہ ابتدائی تھوڑی سی باتیں آپ سے کرنا تھیں۔ لاکھ سر پھوڑیں کہ دنیا کا معمہ نہ کھلے،
لاکھ سر پھوڑیں پر دنیا کا معمہ نہ کھلے، جیسے دیوار پہ تصویر ہو دروازے کی۔ یہ دروازہ ہے نا، یہ واقعتاً دروازہ ہے اگرچہ مقفل ہے، اس کا امکان ہے کھل جانے کا۔ اگر اس دیوار پر یہ جو ہمیں دروازے اور کھڑکیاں نظر آ رہے ہیں یہ کھڑکیوں اور دروازوں کی تصاویر ہیں تو یہ ہرگز نہیں کھلیں گے۔ یہ جیسے دیوار پہ تصویر ہو دروازے کی، یہ زندگی اور اس کے حقائق اور اس کے نامعلوم حقائق ہیں جو ہم پر منکشف نہیں ہوئے ہیں۔ ہر بڑا مفکر، ہر بڑا صوفی، ہر بڑا فلسفی، ہر بڑا دانشور اپنی اپنی رفعت خیال کے مطابق ان سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہماری پیاسی روحیں، کیونکہ ہم بھی تو بہرحال پراسراریت کی طرف کھنچتے ہیں، اور یہ سوالات واضح طور پر ہم محسوس کریں اپنے ذہنوں میں یا نہ کریں، یہ سوالات ہمارے لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں، چنانچہ ہم ادھر متوجہ ہوتے ہیں اور اس میں کشش محسوس کرتے ہیں۔ ایک بات اور، آخری بات اس موضوع پر، اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ فلاں آدمی ڈیڈ آنسٹ ہے آپ کے ساتھ، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہ ہو، تو آپ کا رویہ وہ ہو جائے گا اس کے ساتھ جو ہم سب کا رویہ اقبال کے ساتھ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس شخص نے ہم سے محبت کی ہے، آنے والی نسلوں سے محبت کی ہے، اس نے انسانیت کو کچھ بتانا، دکھانا اور سمجھانا چاہا ہے، اور اس نے اپنی صلاحیت میں سے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا ہے اپنی آل اولاد کے لیے۔ سارا کچھ اس نے جو اس کے بس میں تھا ہمارے سامنے لا کے رکھا ہے، ہماری میراث ہے، تو ہمیں اس سے محبت محسوس ہوتی ہے۔ اس محبت پر آپ کو مبارک ہو، اور اسے یہی وہ محبت ہے جو ہم اسلام سے، نبی اسلام سے، اولیاء اعظام سے، اقبال جیسے مفکروں سے، دانشوروں سے کرتے ہیں۔ یہی ہماری آنے والی نسلوں کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے، اور یہ روایتیں آگے منتقل ہونا چاہتی ہیں۔ اس مجلس میں چند بچوں کو دیکھ کر بھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان ساری باتوں کا اس عمر میں جتنا گہرا اثر ہوتا ہے شاید اتنا گہرا اثر آگے نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا اقبال کے بہت محبوب صوفی بزرگ اور شاعر ہیں مولانا عبد الرحمن جامی، جن کی فارسی نعتیں بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے 65 برس کی عمر میں ایک کتاب لکھی، بہت عظیم الشان کتاب، اس کا نام ہے نفحات الانس۔ صوفی سینٹس کے انہوں نے کچھ حالات لکھے ہیں۔ 65 برس کی عمر میں مولانا عبد الرحمن جامی، جو 7 مختلف ممالک میں اس وقت پہچانے جا رہے تھے، اور 7 مختلف ممالک کے بادشاہوں کے سفیروں کی آر جار لگی رہتی تھی ان کی بارگاہ میں، اس وقت وہ لکھ رہے ہیں کہ میرے والد نے، میں 4 سال کا تھا تو خواجہ محمد پارسا نقشبندی کی زیارت کروانے کے لیے مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا، اور پھر کندھوں سے اونچا کیا تھا، اور خواجہ محمد پارسا جس سواری پر تھے آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تھا۔ ٹھیک، اس وقت اس بچے کو کوئی اہمیت نہیں تھی معلوم خواجہ محمد پارسا کون ہے، اس کو صرف یہ لنک یاد رہ گیا کہ کوئی خواجہ محمد پارسا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آگے میں دوسری بات بتاؤں گا، اس میں اس کا جواب موجود ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے والد کے ایک صوفی دوست تھے جو بہت بڑے شیخ طریقت تھے، ظاہر ہے اس وقت جامی کو یہ نہیں تھا معلوم کہ وہ بہت بڑے شیخ طریقت ہیں، ان کا نام تھا فخر الدین لورستانی، وہ ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے کہ ان کے پاس زیادہ بیٹھو۔ میں ان کی خدمت میں بیٹھا رہتا تھا، وہ ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے فضا میں، تو انہوں نے ایک دفعہ اشارہ کیا کہ یہ میں نے کیا لکھا ہے، تو میں نے ان کی فنگرز موومنٹ سے پہچانا، میں نے کہا آپ نے محمد لکھا۔ انہوں نے کہا واہ واہ آپ اتنے ذہین ہیں، ماشاءاللہ کیا اچھی بات ہے۔
پھر انہوں نے صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام کے نام ایسے انگلیوں سے لکھے اور میری بڑی تعریف کی. جب بھی تشریف لاتے تھے مجھے محبت سے بلاتے تھے، بات چیت کرتے تھے، پیار کی نظر سے دیکھتے تھے. وہ 65 برس کی عمر میں لکھ رہے ہیں کہ میں آپ سے ایک فرینکلی بتاؤں یہ بات کہ میں اب جو بھی ہوں اس وقت، علمی طور پر، عملی طور پر، شہرت کے حوالے سے، تصوف کی دنیا میں، شاعری کی دنیا میں، وہی 5-6 سال کی عمر میں جو میرے بزرگوں نے یا ان بڑوں نے مجھ پر نظر محبت اور نظر کرم کی، اسی کی توفیل ہے. اور اس محبت نے مجھے خود سے باندھ دیا ہے. اور 65 برس کی عمر میں اب میں یاد کر رہا ہوں تو مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آج کل کی بات ہے. اس اعتبار سے بچوں کی بھی اس مجلس میں آمد، یقیناً وہ اس طرح تو نہیں سمجھ سکیں گے بہت ساری چیزیں، تھوڑا بہت بھی سمجھ لیں گے تو انہیں بہرحال یہ ہمیشہ یاد رہے گا اور یہ انہیں ادھر ادھر نہیں جانے دے گا، واپس لے آئے گا ضرور. اس نوعیت کی، جس طرح آپ تشریف فرما ہیں، اس نوعیت کے سیشن میں ایک دشواری یہ ہوتی ہے کہ مختلف درجوں کے لوگ ہوتے ہیں، عمر کے بھی اور مطالعات کے حوالے سے بھی اور علمی حیثیت کے حوالے سے بھی. تو جب ہم یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کہیں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایک آسانی ہمیں درپیش ہوتی ہے کہ ایک ہی ایج گروپ کے لوگ موجود ہیں اور ایک سٹینڈرڈ سا ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کیا لیول ہوگا وہ ہوتا ہے، تو ایک بات چل نکلتی ہے. یہاں میرے کچھ رفیق کار بھی موجود ہیں جو قطعاً جن کو ایسی کسی بھی نشست میں آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کچھ بالکل نوجوان ہیں اور بہرحال یہ کوشش ہوگی کہ ہم مل جل کر ایک درمیانی سی فضا پر بات چیت کریں. اس کا مقصد ہے کہ ہم اقبال کے متون سے، یعنی اقبال کے ٹیکسٹ سے کافی حد تک آگاہ اور مانوس ہو جائیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے اور اس خیال نے خود کیا کیا ترقی کی ہے اقبال کے افکار میں، کہاں کہاں اس کی ریفلیکشن ہوئی ہے. جس حد تک ممکن ہو سکا ہم یہ بات چیت کریں گے. ہمیں یقیناً کچھ الفاظ سمجھنے پڑیں گے، کچھ مرکب الفاظ سمجھنے پڑیں گے. اقبال کے اردو پر بھی فارسی کا بہت اثر ہے اور ہم سوال و جواب پر بہت لازم ہے اور اچھا ہے. سوال کے سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے، مجھے ایسے ہی یاد دہانی کی خاطر آپ سے عرض کرنا ہے، آپ کو معلوم تو ہے ہی. سوال وہ ہونا چاہیے جو ہمارے اس مرکزی خیال کو آگے بڑھانے میں مدد دے، مفید ہو، ہمارے لیے بھی مفید ہو اور دوسروں کے لیے بھی مفید ہو. ایسے سوالات اس نوعیت کی نشستوں میں انتہائی مفید ہوتے ہیں. محض سوال برائے سوال یا اس نوعیت کی چیز سے ہم اوائڈ کریں گے. آئندہ سے ہم وقت پر اپنی گفتگو اور بات چیت شروع کریں گے. درمیان میں نماز کا وقفہ ہوا کرے گا. 10 سے 15 منٹ کے درمیان ہمیں بہت سارا پروسیس بھی مکمل کر لینا چاہیے. یہ لوگ بھی انتظامات اس نوعیت کے کر لیں گے کہ ہمیں سہولت رہے گی اور ہم سارے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے اس کا اسکیجول سا ایک بنا لیں گے اور باقی ماندہ وقت بھی ہم جلدی کام کریں گے. 1924 وہ سال ہے جس میں بانگ درا شائع ہوئی ہے پہلی بار، 1924 میں. اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز تو ہم جانتے ہیں 1895 سے تقریباً شروع کر دیا تھا اور 1900 اور 1901 میں وہ ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر کے طور پر لاہور کے ادبی حلقوں میں ان کی شہرت ہو گئی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری سے ہی اپنے شاعری کا آغاز کیا اور اردو ہی میں لکھتے رہے. بعد میں جب وہ یورپ میں گئے ہیں تو وہاں ہماری خوش قسمتی تھی اور عالم اسلام کی خوش قسمتی تھی اور فارسی زبان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ فارسی میں لکھنے لگے. اچھا، اب ان کا جو کلام شائع ہوا مجموعے کی صورت میں، وہ فارسی کے مجموعے پہلے شائع ہوتے رہے. اردو کے کلام کو کتابی صورت میں شائع ہو کر سامنے آنے میں وقت لگا. سب سے پہلے ان کا اسرار خودی جو ان کی مثنوی ہے، اسرار خودی شائع ہوئی 1914 میں. اقبال کی شاعرانہ تصانیف میں
سب سے پہلے اسرار خودی شائع ہوئی جو فارسی مثنوی ہے، بہت عظیم الشان۔ اس کے بعد اسرار خودی، رموز بے خودی، معذرت چاہتا ہوں، رموز بے خودی 1915 میں، 1 سال کے فصل سے۔ پھر ان کا فارسی شاعری کا ہی بہت بے مثال ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے پیام مشرق۔ وہ ہماری ادبی تاریخ میں ایک کارنامے سے کم نہیں ہے پیام مشرق کا ظہور، ویسے تو یہ ساری کتابیں ایسی ہیں۔ 1923 میں پیام مشرق شائع ہو چکی تھی، اور لوگوں کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ یہ تو اردو کے شاعر کے طور پر معروف تھے اور بڑی بڑی مقبول اور پسندیدہ ان کی نظمیں اور ان کی غزلیں تھیں، تو اب یہ کتابیں ان کی فارسی شاعری کی آ رہی ہیں، اور ان پر بہت دباؤ تھا کہ آپ جلدی جلدی اردو شاعری کا مجموعہ بھی اپنا سامنے لے آئیں۔ وہ سمہاؤ کچھ ریلیکٹنٹ تھے، کچھ چیزوں پر انہیں وہ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہ رہے تھے جو ایک جینوئن آدمی ہمیشہ دیکھتا ہے، کہ کسی بھی نوعیت کا، زبان کا، بیان کا، تھاٹس کا آپس میں کوئی کنٹرڈکشن، ایسی چیزیں ظاہر جوانی کی اور اوائل کی چیزیں تھیں۔ بہرحال بانگ درا آ گئی۔ مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے، یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اقبال کی تصانیف کے جتنے نام بھی ہیں ان کی اپنی ایک معنویت ہے، اور اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کا نظام فکر ہے جس کے تحت یہ جیسے ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں اور ہماری پسندیدگیاں کیا ہیں۔ اب جو کتاب ہوتی ہے وہ ہماری معنوی اولاد ہے، ہماری فکری اولاد ہے، اور اس کے لیے ہم جب نام تجویز کرتے ہیں تو اتنے ہی کانشیس ہو کر ہم نام تجویز کرتے ہیں۔ اور اقبال تو اس سلسلے میں بہت حساس تھے، ان کا اطمینان ہی نہیں ہوتا تھا جب تک انہیں صحیح لفظ نہیں مل جاتا تھا، اس وقت تک وہ نام نہیں رکھتے تھے۔ شاعری میں ہوتا بھی ایسا ہے۔ ایک بہت زبردست معالج نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہر بیماری کی صرف ایک ہی دوا ہے جس سے اس کو فائدہ ہونا ہے، باقی سب دوائیں تجربات ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک میننگ کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے ایک زبان میں، بانگ درا۔ نقارے کی وہ آواز ہے جو سوئے ہوئے قافلے کو جگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، پرانے زمانوں میں ہوتی تھی، اور وہ یہ پیغام ہے کہ صبح بھی ہو گئی ہے اور روانگی کا وقت بھی ہو گیا ہے، اور جلدی جلدی اپنا سامان بھی اکٹھا کیجئے اور نئے راستے پر، نئے سفر پر جانے کی تیاری کر لیجئے۔ معنی خیز نام ہوا نا یہ۔ اور جتنے نام آپ کو یاد آ رہے ہیں، بال جبریل دیکھ لیں، ضرب کلیم ہے، ارمغان حجاز ہے، ان سب کی اپنی اپنی ایک حیثیت اور معنویت ہے، اور جوں جوں ہم وہ پڑھتے جائیں گے تو اس حوالے سے اس کی مناسبت ہم ذکر بھی کرتے جائیں گے۔ تو بانگ درا جب شائع ہوئی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی شاعر کی حیثیت سے شہرت اس سے پہلے پورے بر صغیر میں ہو چکی تھی۔ وہ انہوں نے نظمیں لاہور میں سنانا شروع کر دی تھیں اور غزلیں بھی سنانا شروع کر دی تھیں، اور اس کی بہت پذیرائی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت آواز بھی دے رکھی تھی، اور وہ لے میں بھی پڑھتے تھے۔ اور لاہور میں انجمن حمایت اسلام نام کی ایک NGO ہے جو جنوبی ایشیا کی قدیم ترین NGOز میں سے ہے مسلمانوں کی، اب بھی موجود ہے۔ اس کے سالانہ جلسے ہوتے تھے، ان جلسوں میں طے تھا ایک کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ضرور ہوگی، اور اس میں لکھا ہے لوگوں نے کہ اقبال نے جب نظمیں پڑھنا شروع کی انجمن کے جلسوں میں تو 10-10 ہزار کا مجمع ہو جاتا تھا اقبال کی نظمیں سننے کے لیے، اور یہ بات ہے 1901 سے 1-2 سال پہلے اور چند سال بعد کی۔ آپ اندازہ فرما لیجئے کہ 100 سال پہلے آمد و رفت کے ذرائع اور وسائل اور وہ ساری چیزیں اور وہ ساری سہولتیں جو اب ہمیں حاصل ہیں وہ حاصل نہیں تھیں، تو وہ کشش تھی اقبال کے پیغام کی اور ان کی شخصیت کی کہ لوگ انہیں سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ ایسے میں جب بانگ درا شائع ہوئی ہے تو بہت ہی لوگوں نے مسرت محسوس کی اور اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ یہ اردو مجموعہ ہے ان کی شاعری کا،
لیکن اقبال کی شاعری کا کوئی مجموعہ بھی اردو کا ایسا نہیں ہے جسے ہم فارسی سے بے نیاز ہو کر سمجھ سکتے ہوں۔ بہت کم کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فارسی کے اثرات سے بالکل ہی باہر ہیں، اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ فارسی 1000 سال سے ہماری تہذیبی زبان تھی۔ یہاں پرشین میڈیم تھا، سول سروس کی زبان تھی، اشرافیہ کی زبان تھی، دفتروں کی زبان تھی، اور ہمارے بڑوں نے، اکابر نے اس خطے میں دنیا کے ہر موضوع پر فارسی میں لکھا، جو دنیا کی پوری دنیا کی لائبریری میں موجود ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اور وہ میراث ہے جو اب نظر انداز ہو رہی ہے۔ ہمیں نہ جانے کس نے یہ بتایا کہ جتنا ہم اپنی ماضی سے کٹ جائیں گے اور اپنی چیزوں کو ڈس اون کرنا شروع کر دیں گے، اتنے ہم جدید انسان بن جائیں گے اور اتنے ہم بہت کامیاب انسان بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب تک زمین پر میری جڑیں استوار نہیں ہیں، میں مضبوطی سے زمین پر ہی نہیں کھڑا ہوا ہوں، تو میں آسمان کے تارے توڑ لانے کی بات کر رہا ہوں۔ ماضی سے وابستہ ہونا ایسا ہے جیسے میں اپنی جڑوں سے استوار ہوں، اور جڑوں سے میں نے اپنا رشتہ و پیوند برقرار رکھا ہوا۔ یہ آگے باتیں ہوں گی کہ اقبال کو جو ماضی پرست کہا جاتا ہے نیگیٹو سینس میں، تو کیا اس لیبل کا استحقاق رکھتے ہیں اقبال یا ایسا نہیں ہے؟ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اقبال کی ماضی پرستی یقیناً ہے، اور اس کے جو پہلو ہیں وہ جب سامنے آئیں گے تو آپ فیصلہ کریں گے کہ ایسا ماضی پرست تو ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ خیر، ہمارے ہاں چونکہ کوئی سیٹ نہیں ہے، کاپی رائٹ کا نظام بھی، اور پبلشر کا طے ہونا، اور پبلشر جو لکھ رہا ہے کہ میں یہ کتاب 1000 چھاپ رہا ہوں، تو کیا وہ واقعی 1000 چھاپ رہا ہے، اور ایسے اعداد و شمار جمع کرنے کی بھی ٹریڈیشن ابھی تک راسخ نہیں ہو سکی، الا ماشاءاللہ چند پبلشرز کے علاوہ۔ تو ایک عام سے اندازے کے مطابق اس ایک صدی میں تقریباً 5 لاکھ نسخے اس بانگ درا کے فروخت ہوئے ہیں قانونی طور پر۔ جو قانونی طور پر فروخت نہیں ہوئے، ظاہر ہے وہ ہمارے علم میں کوئی نہیں ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ اسے نسبتاً آسان مجموعہ کلام کہا جاتا ہے علامہ اقبال کا، کیونکہ اس میں بچوں کے لیے کچھ نظمیں ہیں، کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو اسے تھوڑا سا فکری سطح سے ذرا سا کم کر کے عام عمومی دلچسپی کے دائرے میں ذرا داخل کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود جینوئنلی 8 شرحیں کمنٹریز لکھی گئی ہیں اس کتاب کی، جن میں سے ایک آپ کی خدمت میں بھی پیش کی گئی ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر فکر اقبال کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اتنی امپورٹنس ہے اس کی۔ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کی بعض کمنٹریز کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے دنیا کی کئی زبانوں میں، اور اسے ایک بہت ہی بڑا سنگ میل جانا جاتا ہے اقبال کی فکری اور فنی زندگی میں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے بھی۔ اسی لیے جب ہم اقبال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم زینہ بزینہ، درجہ بدرجہ اسی زمانی ترتیب سے آتے ہیں جس ترتیب سے ان کی کتابیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایسا ہم کریں گے کہ آپ کو یہ ساتھی ہمیشہ بتا دیا کریں گے کہ اگلے سیشن میں کون کون سی نظموں پر فوکس ہوگا اور کون سی نظموں پر ہم بات چیت کریں گے، تاکہ اگر تھوڑا سا وقت ملے تو آپ بھی اس کا جائزہ لے کر آئیں اور ہماری گفتگو میں ذرا تیزی بھی آ جائے اور اس کی افادیت بھی ذرا بڑھ جائے۔ آپ لوگوں کی انوالومنٹ سے اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا۔ بانگ درا بہت ہی رنگا رنگ مجموعہ ہے، ظاہری طور پر بھی، یعنی میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے، اور اس کے موضوعات کے حوالے سے بھی۔ ظاہری طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جی مختلف جو فارمز ہیں شاعری کی، ایک رباعی ہے، قصیدہ ہے، مثنوی ہے، غزل ہے، مسدس ہے، ترکیب بند ہے، نظمیں وغیرہ ہیں، پابند نظمیں ہیں، نظموں کی مختلف شکلیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام یعنی جو سٹرکچر ہے شاعری کا، اس میں جتنی بھی رائج اصناف ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اس میں یہ واحد کتاب ہے علامہ اقبال کی جس میں بچوں کے لیے نظمیں ہیں، موجود ہیں، اور بہت ہی اہم ہیں۔
لافانی نظمیں ہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے اقبال کی جس میں ظریفانہ کلام بھی موجود ہے، یعنی طنز و مزاح، ہنسی مزاح کا۔ اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ عہد ہے جب ظریفانہ شاعری میں اقبال کے ایک سینئر دوست اکبر الہ آبادی پورے جنوبی ایشیا میں پہچانے جاتے تھے، اور اقبال سے ان کی خط کتابت تھی، اور اقبال نے انہی سے متاثر ہو کر ادھر کا رخ کیا تھا۔ اور اقبال جیسے زندہ دماغ سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنے بارے میں درست فیصلہ نہ کریں۔ انہوں نے درست فیصلہ کیا اور طے کر لیا کہ اس کے بعد اب وہ ظریفانہ شاعری نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے ایک جگہ کہا کہ اگر میں ظریفانہ شاعری میں اکبر الہ آبادی سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں یا ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہوں تو مجھے اس فیلڈ میں کیا کرنا ہے۔ اور اکبر نے بھی ظریفانہ شاعری اور علامہ اقبال نے بھی ظریفانہ شاعری محض ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں کی ہے، رلانے کے لیے کی ہے۔ یعنی بازاری نوعیت کی ظریفانہ شاعری بے مقصد اور بے معنی سطح پر انسان کو ہنسانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور جو فکری ظریفانہ شاعری ہے وہ در حقیقت انسان کو رلانے کے لیے اس پیرائے میں اور اس انداز میں بیان کی جاتی ہے کہ بظاہر ہم اس پر ہنس رہے ہوں۔ اس میں طنز ہوتا ہے، اس میں ہمیں احساس دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم میں کہاں کہاں خرابیاں ہیں اور عیب ہیں اور نقص ہیں، اور ہمیں کس طرح اسے دور کرنا چاہیے۔ اس نظم میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسے شاعر کا مجموعہ کلام ہے بانگ درا جس نے پوری دنیا کے بڑے بڑے شاعروں سے اور بڑے بڑے مفکروں سے اکتساب فیض کیا ہے۔ مغربی شاعروں سے بہت کچھ اخذ کیا ہے اقبال نے، یعنی کسی نظم کا مرکزی خیال پسند آیا ہے کسی انگریزی کے شاعر کا، اسے بالکل ایک نئی زندگی دی ہے، فنی زندگی بھی نئی ہے اور فکری زندگی بھی نئی ہے، یعنی بہت کچھ ایڈ کیا ہے اسے۔ تو چنانچہ ہمیں یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ اقبال محض ایک ٹرانسلیٹر تھے، جسٹ انہوں نے ریپروڈکشن کر دی ہے اس کی تھاٹ کی، اسی لیے انہوں نے ہر جگہ پر نہایت دیانتداری سے یہ لکھا ہے ماخوذ۔ ماخوذ کا مطلب ہے اخذ کیا گیا، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمانی نہیں ہے، یہ اس مرکزی خیال کو پیش نظر رکھ کر اس کی تخلیق نو ہے، جس کو فارسی والے باز آفرینی کہتے ہیں، دوبارہ پیدائش ہے ایک آئیڈیا کی۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو بانگ درا میں ہیں وہ زندگی بھر، زندگی کے آخری لمحے تک اقبال کے ساتھ چلی ہیں۔ چنانچہ یہاں وہ حافظ سے متاثر نظر آئیں گے، سعدی سے متاثر نظر آئیں گے، اس کو خراج تحسین غالب کو پیش کر رہے ہوں گے، ساتھ ہی شیکسپیئر کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہوں گے، اور جہاں فارسی اور عربی کے شاعروں سے اخذ کر رہے ہیں وہاں وہ یورپ کے شاعروں سے اور مفکروں سے بھی اخذ کر رہے ہیں، جو آخر تک رہے گا ان کے ہاں۔ اس مجموعے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی وطن پرستانہ اور وطن سے محبت کرنے والی نظمیں بہت لافانی قسم کی موجود ہیں۔ ہم یہاں دیکھیں گے کہ وہ مذہب اور رنگ اور نسل کی حدود و قیود سے بالا تر ہو کر پورے عالم اسلام کی، پوری دنیا کی پسندیدہ شخصیتوں، جن میں سے بہت سارے دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں جو بحیثیت انسان بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ مثلا نانک، گرو نانک کے بارے میں اس میں ایک نظم ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے ایک استاد تھے، ان کے کولیگ تھے گورنمنٹ کالج میں، سوامی تیرتھ رام، ان پر نظم ہے۔ یعنی کسی بھی نوعیت کا کوئی تعصب ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات ہمیں پیش نظر رکھنی ہے، وہ یہ کہ ایک ذمہ دار آدمی جسے یہ انکانشیسلی احساس ہے، تقدیر نے اسے یہ احساس دلایا ہے کہ آپ اگر ایک نکتہ بھی لکھیں گے تو اس پر ممکن ہے آنے والے زمانوں میں پی ایچ ڈی ہو۔ انہوں نے بانگ درا میں 3 حصے بنائے ہیں شاعری کے۔ پہلا حصہ آغاز سے لے کر 1905 تک کی شاعری کا ہے، جو ان کا ابتدائی ترین دور ہے شاعری کا، یعنی کالج میں بی اے کے زمانے سے پھر ماسٹرز لیول تک جو کچھ انہوں نے کہا اس کا ایک بہت کڑا اور ذمہ دارانہ انتخاب ہے، سارا کچھ شامل نہیں ہے۔
اس کے بعد دوسرا حصہ ہے 1905 سے 1908 تک. ان برسوں کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ 3-4 برس نہ ہوتے تو اقبال کو اقبال بن جانے میں شاید کچھ اور تاخیر ہو جاتی. بننا تو تھا انہوں نے. یہ تھا ان کا قیام یورپ کا زمانہ، جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مغرب میں گئے ہیں. یہ اس حصے میں تھوڑا کلام ہے، لیکن یہی سب سے اہم حصہ ہے جس نے رجحان طے کر دیا اور مستقبل طے کر دیا اقبال کی فکر کا بھی، ان کے کلام کا بھی اور ان کی شخصیت کا بھی. کچھ وہم، اندیشے، وسوسے یا دو دلی ہونے کی کیفیتیں جو کچھ ان کے ہاں تھیں پہلے، اس زمانہ قیام یورپ میں وہ ان کے دل و دماغ سے نکل گئے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ان پہ کہ عین عالم شباب میں ان کی منزلیں طے ہو گئی. آپ اندازہ فرمائیے وہ لوگ جو 25 سے 30 سال کی عمر تک عملی طور پر، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، فکری طور پر اپنی منزلیں طے نہیں کر چکے ہوئے ہوتے، بہت اذیت ناک اور تکلیف دہ زندگی ان کے سامنے ہوتی ہے. یہ بہت کامیابی اور اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رحمت سے اقبال پر ہوئی کہ وہ عین اس حساس دور میں سب کچھ طے ہو گیا تھا کہ ان کا مستقبل انہوں نے کیسے گزارنا ہے، انہوں نے قوم کی خدمت کرنی ہے تو کس پیرائے میں کرنی ہے، کون کون سے ایسے نقطہ نظر ہیں جن کے پیچھے اب انہوں نے نہیں چلنا ہے. وہ طے کر چکے تھے کہ فلاں فلاں آئیڈیاز بالکل ٹرک کی بتی ہیں اور میں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں چلنا. دیکھیے نا، انالیسس کرنا اور اس تجزیے کی روشنی میں نتائج تک پہنچنا اور پھر نتائج پر عمل شروع کر دینا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شخصیت کتنی بڑی تھی، اس میں وسعت کتنی تھی اور اس کے لیے آسانیاں پھر کتنی بنی اور رستے کتنے. اللہ نے فرمایا ہے، عجیب ہے، یعنی بہت خوبصورت آیت ہے کہ آپ میرا رستہ ڈھونڈنا چاہیں وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، آپ میرا راستہ تلاش کریں تو میں آپ کو اپنے راستے دکھاؤں گا. کمال ہے، راستے دکھاؤں گا. جب ہمارا ذکر ہو رہا تھا تو سنگولر کا لفظ ہے رستہ، جب اپنی طرف سے دینے کی باری آئی تو کہا راستے دکھاؤں گا تمہیں. تو یہی ہے. خیر بہرحال 1905 سے 1908 تک کا کلام جو بانگ درا میں شامل ہے اقبال کے یورپ میں قیام کی یادگار ہے اور بہت اہم ہے. اقبال کی فکر اور فن اور ان کی شخصیت کے بہت سارے موڈز کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے. بالکل ہم یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں گے ہم جب اسے پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے گا، آپ کے پاس کتاب ہے، کہ جیسے وہ کانٹا نہیں بدل رہا ہوتا ریلوے ٹریک کا، یہ گاڑی سیدھی جا رہی ہے اور اب یہ مڑ رہی ہے اور اب مڑ گئی تو بس گئی ہے، اب کچھ نہیں ہے. تو یہ بہت ہی ان کی فکری توانائی کا اور ان کی ہنری توانائی کا، فنی توانائی کا اور ان کی شخصیت کے سارے زور کا اور استحکام کا مدار ہی اس چیز پر ہے کہ وہ ڈی ٹریک نہیں ہوئے، ٹریک کلیئر ہو گئے ان کے لیے. اس کے بعد 1923 تک کا کلام تیسرے حصے میں شامل ہے جو خاصا کافی کلام، اور ہم یہ واحد مجموعہ ایسا ہے جس میں ہم ایک شاعر کا لڑکپن بھی محسوس کرتے ہیں، اس کی جوانی بھی اور اس کی جوانی کی انتہا بھی، شخصیت کے طور پر بھی اور افکار و خیال کے اعتبار سے بھی. اور یہ جو فکری ارتقاء ہے اقبال کا، وہ سمجھنے کے لیے سب سے اچھا مجموعہ بانگ درا ہے، جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ بالکل ایک عام سا شاعر جو اپنی بعض وجوہات کی بنیاد پر ذرا نمایاں ہو چلا ہے، وہ دیکھیے وہ نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا ہے آگے. جن لوگوں کو تخلیق سے واسطہ پڑتا ہے، جو اس تخلیقی عمل سے آگاہ ہیں، وہ
محسوس کریں گے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. یہ اتنی اہم بات ہے کہ خود علامہ اقبال چاہ رہے تھے، جو کام وہ مکمل نہیں کر سکے ہیں، بہت ساری ان کی خواہشیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اپنی فکر کی سرگزشت لکھنا چاہ رہے تھے، جو وہ نہیں لکھ پائے، کہ میری سوچوں میں تبدیلی کیسے آئی، ارتقاء کیسے آیا، وسعت کیسے آئی، مجھے مسائل کیا درپیش رہے نفسیاتی طور پر اور ذہنی طور پر، ان چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں. خیر، تو آج ہم بسم اللہ کرتے ہیں. ہمالہ جو اس مجموعے کی پہلی نظم ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. وقت بھی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، شاید ہم آغاز ہی کر سکیں. علامہ اقبال کے ہاں جلال اور جمال، ہیبت اور حسن کا ایک عجیب امتزاج ہے، یعنی کمبینیشن ہے. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے فن تعمیر میں بھی ٹھوس پہاڑوں جیسی چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب مصر گیا ہوں تو احرام مصر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ انسانی ہاتھوں، ان لکھا بھی ہے، شعر بھی ہیں شاید بال جبریل میں یا ضرب کلیم میں، کہ انسانی ہاتھوں نے یہ سارا کچھ تعمیر کیا ہے، کیا بات ہے. یعنی متاثر ہوا ان کا ذہن اور ضمیر. اس کے بعد وہ دہلی میں جب گئے ہیں تو وہاں مسجد قوت الاسلام قطب مینار والی، اس سے وہ شدید متاثر ہوئے اور اس پر ان کی شاعری بھی ہے، نثر میں بھی لکھا ہے، خط میں بھی ذکر کیا ہے. اس کے بعد وہ جب اسپین گئے ہیں تو کس سے متاثر ہوئے؟ الحمراء سے اور مسجد قرطبہ سے. اور ایسی لاسانی نظم لکھی ہے جو نظموں میں اتنی ہی اہم ہے، اردو نظموں میں، جتنی فن تعمیر میں مسجد قرطبہ اہم ہے، اس سے کم نہیں. دوسری طرف تاج محل پر بھی ان کے کامنٹس ہیں، شاعری بھی ہے اور نثر بھی ہے. اب جس طرح کہ میں نے آپ کو علامتیں بتائی ہیں یا ان کی جو پسند کا معیار بتایا ہے، ظاہری طور پر انہیں تاج محل کو پسند نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تاج محل میں نزاکت ہے، لطافت ہے، باریکی ہے، ٹھوس پن نہیں ہے اور مستحکم امپریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، چٹانوں جیسا وہ نہیں ہے. وہ یوں ہے جیسے آبگینے تراش دیے گئے ہوں. ہاں، تو یہ صرف ہمیں اقبال ایسے منفرد شاعر اور مفکر دکھائی دیتے ہیں جو اتنا ہی انجوائے کرتے ہیں احرام مصر کو بھی، مسجد قوت الاسلام کی عمارت کو بھی، مسجد قرطبہ کو بھی، اور اتنا ہی لطف اور لذت سے مختلف زاویوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے وہ متاثر ہوتے ہیں تاج محل سے. یہ پس منظر ہے. جو لوگ فن تعمیر سے وابستہ ہیں یا جانتے ہیں کچھ، انہیں اندازہ ہوگا کہ اکبر اعظم کے زمانے کی بنائی ہوئی جتنی بھی عمارتیں ہیں ان میں ایک جلال اور رعب اور ہیبت ہے، اور شاہ جہان کے زمانے کی بنائی ہوئی ساری عمارتوں میں رعب اور جلال ذرا کم ہے اور حسن اور کشش ذرا زیادہ ہے. فن تعمیر میں یوں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس پس منظر میں جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو بہت ٹھوس شخصیتیں ہوتی ہیں، جو بہت عہد ساز شخصیتیں ہوتی ہیں، وہ متاثر ہوتی ہیں ٹھوس چیزوں سے اور مستحکم چیزوں سے. کہ پائیدار چیز ہو، بیل بوٹے نہ بھی بنے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اب اقبال کا جو زیادہ رجحان ہے وہ ان کی شخصیت کے اسی پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے ہاں جڑوں کا مضبوط ہونا، روایت سے جڑا ہوا ہونا اور اپنے موقف پر چٹانوں کی طرح کھڑے رہنا، یہ امیج ان کی شخصیت کا بنتا ہے. ایسے میں بے سبب نہیں ہے کہ سب سے پہلے ان کی نظم ہمالہ منظر عام پر آئی. لاہور کے ایک بہت ہی مشہور رسالے میں سب سے پہلے یہ شائع ہوئی، جس کا نام مخزن ہے، جو ان کے ایک دوست سر شیخ عبد القادر چھاپتے تھے، اور یہ انہی کے نوٹ کے ساتھ چھپی. اور سر عبد القادر ہی نے بانگ درا کا ابتدائیہ بھی لکھا ہے. واحد آدمی ہے جس نے اقبال کی کسی تصنیف کا ابتدائیہ لکھا ہے، وہ سر شیخ عبد القادر ہیں، مدیر مخزن.
اور یہ وہ صاحب ہیں جن کے نام ان کی آگے ایک دو نظمیں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو حمالہ بھی استحکام کی علامت ہے، پناہ کی علامت ہے، حصار ہے، فصیل ہے، اور اپنے آغوش میں پالتی ہے کئی قوموں کو۔ یعنی ایک پہاڑی سلسلہ ہے نا، یہ کہتے ہیں، یہ سنسکرت کا لفظ ہے، ہم برف کو کہتے ہیں اعلیٰ گھر، یعنی برف خانہ، یا وہ جگہ جو ہمیشہ برف میں ڈھکی رہے، پہاڑ ہے ایک۔ تو دنیا کی تمام زبانوں میں بڑے بڑے شاعروں نے اپنے اپنے علاقوں کے پہاڑوں پر نظمیں لکھی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے محسوس کیا اسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اسے پڑھتا ہوں، آئندہ آپ بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں جو چیزیں پڑھنی ہوں وہ آپ بھی کچھ اس کو پڑھیں اور میں اس کو سنوں، پھر ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ اے حمالہ، اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ ظاہری طور پر ہم دیکھیں تو یہ مسدس کی شکل میں یہ نظم ہے، 6 مصروں کی۔ مولانا الطاف حسین حالی کی ایک مسدس بہت مشہور ہوئی تھی، مسدس مد و جزر اسلام، اس نے علامہ اقبال کو بہت متاثر بھی کیا تھا، اور اگر حالی کی مسدس نہ ہوتی تب بھی بیچ میں ایک لنک مسنگ ہوتا۔ تو اقبال کی فکر کو متاثر کرنے میں بہت اہم کردار اس مسدس کا بھی ہے۔ اسی کی وجہ سے علامہ کو اس پوئٹک سٹرکچر سے بھی دلچسپی پیدا ہوئی، جسے ہم مسدس کی ہیئت کہتے ہیں، ساخت کہتے ہیں۔ میں اسے تیزی سے پڑھ دوں، پھر اس پر تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستاں ہے تو، مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ ہے دل دامن کشے انسان ہے تو، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه ہے مہر عالم تاب پر، تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہے تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ کیا بات ہے! ابر کے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے تازیانہ دے دیا برق سرے کوہسار نے، اے حمالہ کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے، ہائے کیا فرت طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر، جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی، جھومتی ہے نشأ ہستی میں ہر گل کی کلی، یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی، دست گلچین کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی، کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا، آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ رہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی۔ کمال ہے، ایک ایک موومنٹ آپ دیکھیں، چھیڑتی جا اس عراقے دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھدا ہے تیری آواز کو، لیلا شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوہسار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ اے حمالہ، کمال دیکھیے، پہلے بند میں مخاطب کیا ہے اے حمالہ کو، ہاں
اختتام پر جو ظاہری اختتام ہے پھر مخاطب کا، اے ہمالا داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازہ رنگ تکلف کا نہ تھا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام۔ ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اقبال کے ذہن میں تھا بہت طویل کوئی لمبی نظم لکھنے کا خیال، ہمیشہ سے رہا، لڑک پن میں تھا۔ یعنی میں اگر خود پر قیاس کروں تو میں تو خواب میں بھی نہ سوچوں کوئی لمبی نظم لکھنے کا آئیڈیا۔ بڑا آدمی پھر بڑی چیز سوچتا ہے نا۔ اور انہوں نے پھر فارسی میں کیا کیا مثنویاں لکھی ہیں، سبحان اللہ، بڑی بڑی نظمیں لکھی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نظم اس مجوزہ طویل نظم کا ابتدائیہ ہے، اس لیے کہ ہمالہ سے سوال کیا گیا آخر میں آ کے، اب آگے ان کا خیال شاید ہوگا کہ ہمالہ جواب دے گا، اور انہوں نے کچھ اشارے ایسے دے دیے ہیں کہ کون کون سی باتیں آگے زیر بحث آئیں گی۔ ایک خیال ہے یہ، ہم قطعیت سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اقبال نے اس حوالے سے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ البتہ مجھے یہ عرض کرنا ہے آپ سے، کچھ الفاظ اگر آپ چاہیں تو میں کچھ بتا دوں، ادروائز میں کچھ اور باتیں کر لیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ کہ پانی اور پانی سے جڑے ہوئے تمام علامتیں، جیسے ندی ہے، دریا ہے، اور سمندر ہے، اور چشمہ ہے، یہ پہلی ہی نظم میں موجود ہیں اور آخر تک رہیں گے، اور بہت عجیب عجیب ان سے انہوں نے معانی پیدا کیے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ انہوں نے جاوید نامہ جو ان کی عظیم الشان فارسی مثنوی ہے، اس میں جو خیالی کردار انہوں نے تخلیق کیے ہیں، اس میں انہوں نے اپنے لیے جو نام چنا ہے وہ زندہ رود ہے۔ زندہ رود کا مطلب ہمیشہ بہتی ہوئی ندی۔ یہ باتیں، یہ علامتیں ہمیں بہت کچھ سمجھنے میں مدد دیں گی۔ پانی سے ان کی محبت اور پانی سے ملتی جلتی ساری علامتوں کا ان کے نظام علامات میں اہم ہونا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ دوسری بات جو ہمیں اس نظم سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستانی وطنیت کے طور پر، ہندوستان کا باسی ہونے کے طور پر اپنے وطن سے محبت کا اظہار اور اس کا اعلان۔ اگلی بات جو اس نظم سے ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان میں منظر نگاری کی بڑی زبردست صلاحیت ہے۔ منظر کی تصویر لفظوں میں اور مصروں میں اور شعروں میں تراشتے ہوئے انہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور وہ منظر چاہے ٹھہرے ہوئے ہوں، چاہے وہ منظر ہائے رواں ہوں، مناظر رواں ہوں، متحرک منظر۔ متحرک منظروں میں انہوں نے یہ پانی ہی کے جو ندیاں اور نالے اور اس طرح کے آگے پورے کلام میں فارسی میں اور اردو میں ایسی ایسی شاعری کی ہے کہ کمال ہے۔ ساقی نامہ اگر اردو کی نظم کسی کے ذہن میں آ رہی ہے جو بال جبریل میں ہے، اس میں ندی کے ایک ایک، یعنی یوں لگتا ہے کہ شاعر جب یہ مصرع کہہ رہا ہے تو وہ خود ندی ہے، پہاڑی ندی ہے، اور وہ اپنی سرگزشت بیان کر رہا ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک بات اور جو بہت ساری باتوں کے ساتھ ہمیں یہاں ذہن نشین رکھنی ہے وہ ہے جنوبی ایشیا میں بسنے والی اقوام اور قبائل سے اقبال کی مناسبت اور اس سے ان کی محبت۔ وہ بھی تو انہی قبائل کی اولاد میں سے تھے، کشمیری پنڈتوں کے خاندان سے تھے۔ اگلی بات، شاعر اپنے حال کو تفریح طبع کے لیے نہیں دیکھتا ہے، کسی منظر کو تفریح طبع کے لیے نہیں دیکھتا ہے۔ عین آغاز جوانی میں اس کا یہ عالم ہے، وہ خوبصورت منظر کے سامنے عہد موجود میں زمانہ حال میں کھڑا ہوتا ہے اور چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس منظر میں اسے اپنا سارا ماضی دکھائی دے
اور اس ماضی اور حال کی قوت سے اس کا مستقبل اس کے سامنے ہو. اس لیے ہم اقبال کو محدود نہیں کرتے ہیں کسی زمانے سے. ہم کہتے ہیں کہ یہ زمانوں کے شاعر ہیں. اقبال زمانوں کے شاعر ہیں. منظر میں جو زمانہ حال میں جس وقت بھی شاعر نظم تخلیق کر رہا ہے وہ ہمالہ کے حسن کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ساری منظری کیفیتیں بتا رہا ہے. آدھی نظم سے زیادہ وہ یہ بتا رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے، جو سارے ماضی سے ریلیٹ کرتے ہیں چیزیں. وہ کیا زمانہ تھا جب قبائل تیرے دامن میں آ گئے تھے، پہلی بار یہاں آباد ہوئے تھے، پہلی بار انہوں نے کلیوں کو چھوا تھا. اس سے ہمیں کیا احساس ہوتا ہے؟ وہی احساس ہوتا ہے اپنے ماضی کی طرف لوٹنے کا اور اپنے ماضی سے منسلک رہنے کا. میں یہیں روک دیتا ہوں بات. یہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ ضرور کر لیں. ابھی تک ہم نے جو بھی بات چیت کی ہے کورس کے حوالے سے، طریقہ کار کے حوالے سے، اس بات چیت کے حوالے سے آپ میں سے کسی نے کچھ کہنا ہو تو فرمائیے. کہ تہذیبی شخصیت 20-25 افراد کے علوم و فنون کا مجموعہ ہوتی ہے. سر اس بات کو ایلیبریٹ. ہاں، ایسے ہی سمجھنے سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا، کیونکہ ہم کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں وضع کر سکتے کہ اس میں کتنے لوگوں کے علوم و فنون ہوتی. یعنی عام طور پر جو تہذیبی شخصیت ہوتی ہے اس کی ظاہری زندگی اگر 70 سال 100 سال ہو تو وہ اپنی فکر پر اور اپنی تخلیقات پر یوں لگتا ہے کہ جیسے اس آدمی کی عمر 500 سال تھی. اس میں اتنے علوم و فنون جمع ہوتے ہیں کہ جو الگ الگ اگر کسی شخص کو حاصل کرنے پڑیں تو ان کی ساری عمر گزر چکنے کے بعد ان میں سے کسی ایک یا دو پہلوؤں میں وہ کامیاب ہوتا ہے. تو اس سے محض یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک تہذیبی شخصیت کتنی جامع ہوتی ہے. اقبال کا اگر آپ سنیں تو آپ کو حیرانی ہوگی. اقبال کی عمر کتنی تھی؟ 62. ہاں، اور ان کے سارے خاندان میں 90-95 کی عمریں ہیں رہی ہیں اصولاً. اس میں سے آپ 4-5 سال ویسے نکال دیجئے جو بچپن میں ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے، پیچھے رہ گئے 58 میں سے آپ 7-8 سال وہ نکال دیجئے جب ان کی آواز بیٹھ گئی تھی اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ شدید بیمار نہ ہو. 50. یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی بچپن ہی سے کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے، ان سارے کوائف کو سامنے رکھ کر دیانتداری سے ان کی ساری تصانیف سامنے رکھیے. اس امپیکٹ کو پیش نظر رکھیے جو انہوں نے پوری دنیا پر مرتب کیا ہے. اس کام کو پیش نظر رکھیے جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں پہ ان پر کیا گیا ہے. تو 25-30 آدمی کم پڑ جائیں گے. یعنی کھلے دل سے آپ کہہ لیجئے کہ 50 سال کی عمر میں، 50 سال کی مدت میں یہ ان کا میراث جو انہوں نے علمی میراث چھوڑی ہے بہت کٹھن ہے، بہت کام ہے. وہی ایکسیپشنل شخصیات ہوتی ہیں جن کو ہم استثنائی شخصیات اور تہذیبی شخصیات کہتے ہیں. جی جناب. وعلیکم السلام. میرا بھی سوال تہذیبی شخصیات کے حوالے سے ہے. آپ نے کہا تھا کہ تہذیبی شخصیات وہ ہوتی ہیں جن کے ارد ایک محبت کا حالہ ہوتا ہے، جن کے یہ لوگوں میں کشش ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہمارے اندر کشش کیوں ہوتی ہے؟ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں تو لیٹ سے میر کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ہنس دی میری بات کی سی اور اس طرح کی نہیں. لیکن علامہ اقبال تو ہمیں ایک نئی دنیا کا خواب دکھاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس ٹائم شاید اس چیز کا آئی. تو پھر کیا چیز ہوتی ہے جو کہ اس طرح آپ نے کہا کہ وہ بہت سارے لوگوں میں اور بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن وہ اتنی مقبولیت نہیں پاتے، لوگوں کے اندر اتنی کوشش نہیں ہو سکتی. لیکن پھر تہذیبی شخصیت میں کیا تھا؟ ہاں، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میں خود اس مسٹری کو سالو نہیں کر پایا ہوں.
علامہ اقبال نے سب سے زیادہ جو زبان بولی ہے وہ پنجابی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو میں نے کیلکولیشن کی ہے نا کہ کتنا زمانہ انہوں نے تخلیقات میں 50 سال گزارے ہیں، اس کو بھی اگر آپ ڈیوائیڈ کریں، ساری کتابیں موجود ہیں کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ وہ تو کھانا بھی وقت بے وقت وہیں مجلس میں ہی آ جاتا تھا ان کا، اور وہ کھاتے تھے، ہر وقت لوگوں میں گھرے رہتے تھے۔ سارا دن ان کے پاس وزٹر جاتے تھے جن کی اکثریت ناخواندہ ہوتی تھی۔ وہ جہاں بھی رہتے تھے وہ اپنے گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا اور وہ بالعموم برآمدے میں موجود رہتے تھے۔ ہر تانگے والا، ہر ریڑے والا، ہر مزدور، ہر گزرتا ہوا آدمی دیکھتا تھا علامہ بیٹھے ہیں، جا کے ملتا تھا اور وہ ان سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ اولیاء کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک عام شاعر کی نہیں ہوتی۔ اور پھر دیکھو نا، ایک فلسفی جو ایک طرف شیکسپیئر کے لیول کا ہے، دوسری طرف وہ گوئٹے ہے، تیسری طرف وہ ہیگل کہہ لیں، ابن العربی، جلال الدین رومی، حافظ، تو وہ ان کا ایک طرح سے مشن بھی تھا، ان کی ایک طرح سے ڈیوٹی بھی تھی، اور وہ اس میں بڑی ہی فرحت محسوس کرتے تھے۔ بہت ساری باتیں موجود ہیں جو ان لوگوں سے انہوں نے کی ہوئی ہیں گپ شپ میں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو کوئی کبھی اشتہار نہیں دیا تھا کہ جو تانگے والے ہیں یا جو مزدور ہیں وہ آتے جاتے ہوئے مجھے ضرور مل کر جائیں۔ کہیں کچھ ان کو یہ احساس ہوتا تھا ان لوگوں کو کہ ہمیں اس آدمی سے ملنا ہے، کوئی مل کے ہمیں تسکین ہو جائے گی، یا یہ اپنا ہے، یا اس سے بات کرنے سے ہمارے کسی نفسیاتی مسئلے کا کچھ ہمیں بتانا ان کے لیے بھی شاید ممکن نہ ہو۔ تہذیبی شخصیت سے افراد کا اور قوموں کا ایک اجتماعی محبت کا عمل ہوتا ہے جو ایک پراسرار چیز ہے۔ حافظ شیرازی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی شاعری ایسی کیوں غیر معمولی دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن ہر طرف حافظ کی شاعری ہے، ان کے زمانے کی بات ہے۔ تو انہوں نے لکھا تھا، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است۔ لوگوں کے دلوں میں مقبول ہو جانا اور شاعری میں وہ لطافت آ جانا، ایسے لفظ تو ہر کوئی کہہ لیتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرا خیال ہے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات، معاشرے میں جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک ریوارڈ ہے۔ اس فضا میں اگر آپ خلوص سے کوئی ایک بات تنہائی میں بھی کر لیں، آپ کو اس کا اجر ملنا ہے۔ کسی آدمی سے تو کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے یہ جو آج انٹروڈکٹری تھا، تو اس میں آپ نے یہ بات کی کہ علامہ اقبال کا جو ٹریک تھا بڑی جلدی ڈیفائن ہو گیا تھا، اور 25 سے 27 سال کی عمر میں وہ مطلب اپنا فائنڈ آؤٹ کر چکے تھے کہ کیا ان کا بات ہے۔ تو مطلب اس کے پیچھے کوئی ایونٹس تھے یا کوئی ایسا انوائرمنٹ تھا جس نے مطلب اس چیز کو مطلب اس طرح سے پرفارم کیا؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، ایونٹس تھے۔ ان کا جو واضح ہوا نا معاملہ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا وہ وحدت ادیان والا تصور ان کے ہاں ہے جو ہمارے جنوبی ایشیا کی تہذیب میں بالعموم اشرافیہ میں رائج ہوتا تھا، کہ جی سارے ہی مذاہب ایک جیسے ہیں اور سب کا احترام اور محبت اور یہ اور وہ اور فلاں، اس طرح کا نا نقطہ نظر ایک تھا۔ کچھ صوفی لوگوں کے ہاں بھی اس نوعیت کے موضوعات ملتے تھے۔ علامہ کے ہاں یہ تھا بھی اور آخر تک رہا، لیکن اس میں ایک وضاحت آ گئی۔ وضاحت یہ آ گئی کہ دین ایک ہی ہے جو اسلام ہے، اور اسی کا حکم ہے کہ دوسرے مذہبوں کی بھی احترام کریں۔ وحدت ادیان ایک الگ چیز ہے، احترام ادیان ایک الگ چیز ہے۔ ایک تو فکری سطح پر یہ چیزیں طے ہو گئی ان کے ہاں۔ دوسرا جس میں وہ بہت ان کا میں کہہ رہا ہوں کہ رستہ واضح ہوا، وہ یہ تھا کہ وہ جب تک یہاں رہے تھے اس وقت کی فضا کے مطابق اور اس وقت کی ایک عمومی روش کے مطابق انہوں نے نہایت خلوص سے کوشش کی ہندو مسلم اتحاد کی۔ قومیت کا جو تصور ہے ایک کلاسیکل تصور ہے، اور ایک جو اسلامی اور اقبال کے نقطہ نظر سے انٹروڈیوس ہوا ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ قوم بنتی ہے اپنے نقطہ نظر سے اور اپنے نسب العین سے۔ قوم جغرافیائی شناخت جو قوم کی ہے وہ ایک پرانا تصور ہے، اور کانگریس کا اور ان سب کا وہ تصور تھا۔
تو ایک اس میں اقبال واضح ہوئے، اور یقینی بات ہے کہ یہ انہیں اگر تجربات نہ ہوتے، کچھ ان کے مشاہدات نہ ہوتے، وہ بہت ساری خلوص کی کوششوں میں ناکام نہ ہوتے، تو شاید وہ اس نتیجے پہ نہ پہنچتے۔ تیسری تو چوتھی بات جو ان کے کلیئر ہو جانے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو تصور اسلام ہے ان کا، وہ ایک موروثی اسلام ہے۔ جیسے ہم سارے موروثی طور پر مسلمان ہیں، ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، ہم ان کے ہاں پیدا ہوئے، انہوں نے ہمارے مسلمان نام رکھے، ہمیں کچھ نماز کلمہ وغیرہ پڑھا دیا اور ہم مسلمان ہیں۔ شعوری طور پر ہم میں سے چند لوگ مسلمان ہوں گے۔ اقبال اپنے اوائل میں بھی، بچپن میں بھی، لڑکپن میں بھی ایک ایوریج روایتی اور موروثی مسلمان کے مقابلے میں بہتر مسلمان تھے۔ البتہ ابھی تک وہ موروثی پن اور ایک روایتی مسلمان والا ایک ٹانکا، ایک رابطہ اور رشتہ جڑا ہوا تھا۔ جب وہ یورپ میں گئے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ قیام یورپ میں وہ فکری طور پر ان کا تولد ہوا ہے، ری برتھ جسے ہم کہا جاتا ہے، روحانی ری برتھ، تولد نو، نئی ولادت۔ تو وہ شعوری اور فکری طور پر پرکھ کے اور جانچ کے مسلمان ہوئے ہیں، اور اس نے اسے اقبال کو بہت پے کیا ہے اس کیفیت میں۔ اگلے مرحلے پر ہر نوجوان کی طرح جو اس زمانے میں آپ تصور کریں، اب بھی ہم تو 2 ٹکے کی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی کائنات ہے ساری۔ فیشن، برانڈز، نہ جانے کیا کیا۔ تو اس سب کو آپ کئی گنا بڑھا کر دیکھیں کہ مغربی تہذیب اس وقت کتنا بڑا چیلنج تھی۔ ان کی حکومت بھی تھی ہم پر، ان کے پاس مراعات بھی تھیں، ان کے پاس اسکالرشپس بھی تھے، ان کے پاس ملازمتیں بھی تھیں، ان کے ہاتھ میں تقدیر تھی گویا جنوبی ایشیا کی۔ اور بہت سارے مصلحین بھی یہ تاثر دے رہے تھے اور دینا چاہ رہے تھے کہ مغربی تہذیب ہی بالادست تہذیب ہے، اور مستقبل میں وہی سروائیو کرے گا جو مغربی تہذیب سے وابستہ ہوگا۔ ٹھیک، ایک آدمی جو مغربی تہذیب کے دل میں بیٹھ کر، نوجوان ہے وہ، مغربی تہذیب کے دل میں بیٹھ کر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ تہذیب بیکار ہے، تو عجیب بات ہے یہ۔ زمستانی ہواؤں میں کیا ہے جی، وہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، آج ابھی وضو کرنا پڑے گا تو دشواری ہوگی۔ تو یہ ٹمپریچر اور لندن کے ٹمپریچر کا تو ہمیں اندازہ ہے کتنا فرق ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ اقبال ہے اور ایسا کوئی نہیں ہے۔ عجیب شعر سنیے، ایک آدمی مغرب کی بہترین یونیورسٹیوں میں نوبل پرائز ہولڈر پروفیسرز کے سامنے بیٹھا ہے، ان سے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کو ویٹیج دیتے ہیں کہ یہ کتنا بریلینٹ آدمی ہے۔ وہ شعر کیا کہہ رہا ہے، مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں، کہاں حضور کی لذت، کہاں حجاب دلیل۔ میں فلسفے کو رد کروں تو مجھے تو فلسفہ نہیں آتا ہے۔ جس نے فلسفے میں پڑھا ہو، جس نے فلسفے میں جھنڈے گاڑے ہوں، وہ کہے کہ فلسفے میں کچھ نہیں ہے تو بات ماننی پڑے گی۔ یہ فرق ہے جو اقبال میں، اور آپ سب کا بہت شکریہ جی۔ ضرور ضرور۔ آپ نے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بتائی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اقبال کو پڑھ رہے ہیں، ڈیپینڈ کریں کہ قوت یقین، تصوف، عرفان اقبال کی اس کتاب میں بھی ہمیں ملے گا۔ اور پھر جب آپ ایڈوائز کر رہے تھے تو شکوہ، جواب شکوہ بھی ہے اس میں، تو آپ کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں کہ تصوف کے ریفرنس سے، عرفان کے ریفرنس سے، قوت یقین کے ریفرنس سے، اگر ہم نے بانگ درا کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے، آپ کی بانگ درا کو آپ نے اس نقطہ نظر سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس کی ایک کمنٹری جو لکھی ہے سید یوسف سلیم چشتی نے، وہ اویلیبل ہے،
وہ صوفی نقطہ نظر ہی سے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں اور وہ بہت ساری مفید بھی ہیں، تو وہ دیکھیں. میں بھی یہاں بات چیت کی بھی کوشش کروں گا ضرور. جناب جو انہوں نے سوال کیا تھا، جو آپ نے بتایا تھا کہ دلوں میں آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے لیے، تو وہ اس سے وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ اللہ تک جب جس سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرو، وہ آسمانی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرو، آسمانی فرشتے زمین کے فرشتوں سے، دنیا کے فرشتوں سے کہتے ہیں، اور وہ دنیا کے فرشتے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ پھر جس سے اللہ محبت کر رہا ہوتا ہے، کہا گیا ہے کہ 7 سمندروں کی سب سے نیچے رہنے والی مچھلی بھی جانتی ہے کہ فلاں سے محبت کرتا ہے. یہ ہے جی، جیسا کہ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، آخرت اور تقدیر کیا ہے، تو بلا شبہ ان کے جوابات اخلاقی اور مذہبی لحاظ سے تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، مگر آپ کی رائے کے مطابق ایسے کیا معیار ہونا چاہیے کہ دین کی پابندی کے بغیر بھی اگر عقلی اور شعوری طور پر ان کے جوابات کو دیکھیں تو وہ دین سے تصادم نہ ہو؟ جی، یہ آپ درست فرما رہے ہیں. اصل میں نا اقبال کی جو شاعری میں آراء ہمارے سامنے آئیں گی، ان کو ہم فلسفے، عقل اور منطق اور دین کے طے شدہ پیمانوں پر نہیں پرکھیں گے، اس لیے کہ وہ سوچنے کے مختلف مراحل ہیں جو نثر ہو. اسی لیے ہماری قدیم روایت میں کسی شاعر پر فتویٰ لگانا نہیں رہا ہے کبھی بھی، اس لیے کہ شاعری کو فائنل سٹیٹمنٹ نہیں سمجھا جاتا ہے. شاعری میری 2 ٹوک سوچی اور سمجھی ہوئی رائے کی ترجمان نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو میری گفتگو یا میری نثری تحریر کو بنیاد بنانا ہوگا. ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اقبال کے ہاں اس نوعیت کا تضاد جس کی آپ اشارہ فرما رہے ہیں شاید نسبتاً کم ہے. البتہ اقبال نے کبھی مختلف کردار کریٹ کیے ہیں نا، وہ دنیا کا عظیم ترین ڈرامہ لکھ سکتے تھے وہ، لیکن انہوں نے ڈرامہ نہیں لکھا. ڈرامہ نہیں لکھا اس لیے کہ وہ کہتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ڈرامہ ایک نکالی ہے اور اس میں جو کردار ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت اور شخصیت نہیں ہوتی، وہ ایک تابع محمل ہے، اس لیے اس کی کوئی انہوں نے ڈرامہ نہیں لکھا. البتہ ان کے ہاں ڈرامائی نظمیں بہت ساری ہیں، اس میں ابلیس سب سے زیادہ ان کا کردار بنا ہے بہت ساری نظموں میں، اور بے شمار کردار ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو ان کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکالنا ہوگا کہ ناؤ دس از فائنل ورژن آف اقبال's تھاٹ. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 1901 میں، یہ 1920 میں، اب یہ جی 1930 میں، اب یہ 1938 میں ان کا وفات ہوئی ہے، وصال ہوا. تو اگر متضاد بیانات بھی ہوں تو قانونی طور پر اور شرعی طور پر آخری بیان کو معتبر جانا جائے گا، بہت کچھ نتائج نکال کر. تو اقبال کو ظاہر ہے دینی اور عرفانی اور ان نقطہ نظر سے ہٹ کے بھی تو بہت سارے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں نا. بہت سارے ان کے، میری اپنی ملاقات ہے ہندو اور سکھ مداح جو ان کے ہیں اس وقت بھی ہیں، بہت سنجیدہ ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عالم دین، کوئی صوفی اگر وہ گفتگو کرتا ہے یا تحریر کرتا ہے تو شاید ہی ایسا ہو کہ اس کی تحریر میں یا اس کی گفتگو میں اقبال کا کوئی شعر نہ کوٹ کیا جا رہا. یس، شاہی کا جہاں بالکل یہ بہت زیادہ ایسا ہے. اچھا، ایک اور اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی شخص غیر نبی ہے، نبی نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، آپ اور ہم مکلف نہیں ہیں کہ اس کی پیروی اور تقلید کریں. اگلا اصول، خذ ما صفا دع ما قدر. جو چیز آپ کے خیال میں صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین اینڈ پیور ہے، اس کو آپ حاصل کر لیجئے. جو آپ کو مشکوک نظر آ رہی ہے اس کو ہٹا کے پرے رکھ دیجئے. دیٹس کلیئر. جناب آخری سوال ہے. وعلیکم السلام. کیا علامہ اقبال کا بھی کچھ اس طرح کا لنک ہے کہ ان کے والد کسی بزرگ کے پاس گئے اور کوئی اگر ہے تو اس تک کرنی ہو؟ جی، علامہ اقبال کے جو والد ماجد ہیں وہ صوفی منش آدمی تھے.
اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر بہت پڑھے لکھے کوئی نہیں تھے، لیکن وہ جو اسلامی فلسفیوں میں اور اسلامی صوفیوں میں سب سے مشکل صوفی اور فلسفی ہیں شیخ محی الدین ابن عربی، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے۔ ان کی کتابیں وہ سنتے تھے سیالکوٹ میں مجالس میں، اور اس سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور بہت زیادہ ان کا صوفیوں سے ملنا جلنا تھا۔ اقبال کی والدہ کا تو آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ انہوں نے الگ سے اقبال کو دودھ پلانے کے لیے ایک بکری الگ سے حاصل کی تھی، اپنی آمدنی سے اور اپنے ذرائع سے اس کو فیڈ کرتی تھیں بچے کو رزق حلال پرووائڈ کرنے کے لیے۔ ان کے خیال میں ان کے شوہر اس وقت جس ڈپٹی کے ہاں ملازمت کر رہے تھے اس کی آمدنی مشکوک تھی۔ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں یقیناً۔ آپ نے کچھ کہنا ہے آپ کہہ لیجئے، پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ مجھے بتانا ہے، یہی تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ میں نے تو آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ کتابیں موجود ہیں اقبال کے، حضور، ملفوظات اقبال، جو ڈیلی اقبال کے ہاں لوگ جاتے تھے انہوں نے اپنے نوٹس لکھے ہیں۔ جو آدمی جب بھی گیا ہے اسے اقبال کو بلوانا نہیں پڑا، اقبال میسر ہے، موجود ہے، ٹھیک؟ ایسے میں وہ لکھ کب لیتے تھے؟ اندر بیٹھا ہوا ان کا 90% کلام رات 1 سے 3 بجے کے درمیان لکھا گیا۔ 90 دن بھر آپ لوگوں کو میسر ہیں، آرام بھی نہیں کر رہے، مجلس میں کھانا کھا رہے ہیں، بیماری کی حالت میں بھی مجلس میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ الگ نہیں ہو رہے ہیں، اکیلے نہیں ہو رہے ہیں، آرام نہیں کر رہے ہیں، اور اس کیفیت میں وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو جو کچھ میں لکھ چکا وہ ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے لکھا۔ ایک ایف سی کالج کے انگریز پرنسپل نے انہیں کہا کہ علامہ آپ تو بہت پڑھ لکھ گئے ہیں، فلسفہ بھی اور وغیرہ وغیرہ بھی، آپ بھی مسلمانوں کی طرح مانتے ہیں کہ آپ کے نبی پر لفظ بلفظ وحی اتری ہے؟ تو وہ وہیں کھانے کی ٹیبل پہ وہ چیزیں لے رہے تھے سارے، تو وہ بہت ہنسے علامہ اقبال۔ انہوں نے کہا آپ نے بڑی کمال کی بات کی، مجھ سے زیادہ تو اس پر ایمان کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ میرا تو پرسنل ایکسپیرینس ہے، میرے جیسے ان کے الفاظ ہیں، گناہگار آدمی پر ایسے شعر اگر اتر آتے ہیں جس کو کچھ قلم نہیں لگانا پڑتا، ریوزٹ نہیں کرنا پڑتا، اگلے دن یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ میں نے لکھے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے رسول پر لفظوں میں عین انہی الفاظ میں وحی نہ اتری ہو؟ بہت شکریہ آپ کا۔ نیکسٹ سنڈے کو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔